السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو یقیناً سننے کے بعد آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسے بھی بد نصیب بندے دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سسر جس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن اس کا نام لینا مناسب نہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس نصیحت پکڑنا لازم ہے ہمارے سب کے لیے۔ لیکن یہ سچا واقعہ ہے، میں پوری دیانتداری سے امانتداری سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اللہ ہم سب کو ایسے ظلم سے محفوظ فرما لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ کسی ادنا سے ادنا انسان پر ہی ہو کیوں نہ ہو۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے اپنے ماتحتوں پہ، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک سسر ہماری نظر سے گزرا ہے، اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ بدبخت اپنی بہو کو، جو بیٹی نمائی ہوتی ہے، بیٹی جیسی ہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بیٹیوں جیسے ہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنا ذلیل کرتا تھا، اتنا پریشان کرتا تھا، دو تین دن اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، بیٹا اس کا دور کاروبار کے لیے وہ جاتا اور جب آتا تو حالات دیکھ کے ادھر بیوی ہے ادھر باپ ہے، خاموش ہو جاتا، پریشانی میں 2-4 دن گزارتا اور پھر چلا جاتا۔ اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ بالآخر اس کا ظلم سہتے سہتے، ایک بات یاد رکھیں، ظالم انسان وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ مت سمجھے کہ شاید میرے ظلم سے اللہ غافل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب اس کی پکڑ ہوئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے، عبرت پکڑنے والی یہ بات ہے۔ پکڑ اس کی کس طرح ہوئی کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر انتہائی زیادہ اس کو چوٹیں لگی اور وہ چارپائی پہ لیٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب گھر والوں کا محتاج ہو گیا، انہی بچوں کا محتاج جن کو مارا کرتا تھا، جن کی ماں کو وہ بجلی کے جھٹکے تک لگایا کرتا تھا، اس طرح اس کو ستایا کرتا تھا، اس کو بھوکا رکھا کرتا تھا، اس کو گندی گالیاں دیا کرتا تھا۔ اب وہ گھر چارپائی پہ جب لیٹ گیا تو بچے اس کی خدمت تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ تو تھا ہی کہ یہ کیسا سلوک کرتا رہا ہے۔ تو وہی اس کی بہو، اس کی نوں، اس کی بیٹی نما جو ہے، وہ بھی ظلم سہتے سہتے بالآخر اس کی بھی جان چھوٹنے والی تھی۔ اس بوڑھے کی ہڈیاں جو ہیں وہ گلنے شروع ہو گئی، ماس خراب ہونا شروع ہو گیا، جسم استغفر اللہ معاذ اللہ، جسم کے اندر کیڑے پڑنے شروع ہو گئے۔ اب نہ یہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ تو مقام مرنے کے بعد ہے لیکن اس کا دنیا میں شروع ہو گیا۔ اتنا پریشان ہوا، اتنا اس کو تکلیف اور مصیبت پہنچی کہ دیکھنے والے بھی استغفر اللہ معاذ اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ فوت ہو گیا۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے عزیز و اقارب نے اس کو غسل دیا، اس کو نہلایا، کفن پہنایا، پھر چند آدمی اس کو بڑی مشکل سے جب جنازگاہ میں لے کے گئے تو میرے پیارے بھائیوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کی چارپائی ابھی رکھی ہی ہے تو موسم خراب ہو گیا۔ اتنا خراب ہوا کہ کوئی بندہ صحیح طریقے جنازہ نہ پڑھ سکا، دفنا نہ سکا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قدم قدم پہ اس کو دیکھنے والے، اس کے جنازے میں شمار ہونے والے، اس کو قبر میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی نے مگرو ہی لا دیا، پنجابی میں ایک کہتے ہیں مگرو لا کے آ گئے،
تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کا انجام دنیا کے اندر ہی جب اس کا دیکھا گیا تو غور کرنے والے، تدبر کرنے والے باشعور لوگ اس طرح کے واقعات سے بڑی نصیحت پکڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ نہ کرے، کروڑ بار اللہ نہ کرے، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ماتحتوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ یا اپنی بہو رانیوں پہ یا اپنے کسی ایسے نوکر پہ، ملازم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ باز آ جائے، معافی مانگ لے اس سے، اس کو دنیا میں راضی کر لے، تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اس کو اپنے اوپر راضی کر لے، جیسے کیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو راضی کر لے۔ اللہ کی قسم، ظالم کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظالم جب پکڑ میں آ جاتا ہے تو اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بھی، ظلم ہونے پہ سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔